بالکل. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھا گیا اکثر کہ آواز چینج ہو جاتی ہے, لوگ اس کا جن آ گیا اور وہ آواز سے بول رہے ہیں, وہ کیا نیورولوجیکل پرابلم ہے؟ ہر چیز کا تعلق ڈاکٹر کاشف دماغ سے. بالکل. اب دیکھیں اس پہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو بروکاز ایریا میں سٹروک ہو گیا, بروکاز ایریا دماغ کا ایسا علاقہ ہے جو اسپیچ سینٹر ہے, مطلب ہر چیز کا پاور ہاؤس دماغ ہے, ہارٹ بیٹ بھی چلانی ہے تو اس کا سگنل دماغ سے جائے گا. تو اگر آواز کا بننا یہ چیزیں کنٹرول اوپر سے ہے, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کی طرح سے. آپ اگر مثال لے لیں, وہاں پہ اگر دورہ پڑ رہا ہے تو آواز تبدیل بھی ہو سکتی ہے, بند بھی ہو سکتی ہے. آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کسی اور لوگوں سے بات کر رہا ہے, کوئی ایسی چیز ہی کہ یہ جنوں سے باتیں کر رہا ہے, وہ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع ہو جائے گا, کنفیوز اسٹیٹ میں ہوگا, ڈس اورینٹڈ ہوگا, آپ کو نہیں اندازہ ہوگا, آپ اسے سیدھا بات کریں گے لیکن وہ صحیح جواب نہیں لے گا, لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر کوئی دوسری روح آ گئی. بالکل صحیح. لیکن یہ دورہ ہے مرغی کا, کیونکہ اس کے دماغ کے اس اسپیسیفکلی علاقے سے یہ دورہ آ رہا ہے جہاں سے آواز تبدیل. زبردست آپ نے بات بتائی. اور دیکھیے ہمارے ویورز کے لیے کتنی امپورٹنٹ اور خوشائن بات ہے کہ ان کو صاف صاف بتا دیا جائے. کبھی کوئی ایسا خدا نہ خاصا کسی مسئلہ, اور ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی اور بڑی صحیح بات بتائی کہ کسی ایج میں بھی ہو سکتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے بھی ہو سکتا ہے. یہ کتنی کامن سی وجہ ہے کہ شوگر لیول کم ہو گیا, یا آپ کے جو باڈی کے الیکٹرولائٹس ہیں وہ اوپر نیچے ہو گئے, رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ اچھا تو ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کتنے عرصے چلتا ہے, اور کتنا بار آپ کو ایز اے کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ, آپ ماشاءاللہ مرشد ہاسپٹل میں ہوتی ہیں ایز اے فل ٹائم کنسلٹنٹ, صبح 8 سے 4 بجے تک ڈاکٹر قرۃ العین یہاں پر ہوتی ہیں, ماشاءاللہ بے شمار پیشنٹس دیکھتی ہیں, پیشنٹ کو ایڈمٹ بھی کرتی ہیں, اور ان کو آگے جو بھی ان کے مسئلے ہوتے ہیں ان کو بالکل ٹریٹ کر کے. لیکن آپ نے ماشاءاللہ مرغی کا پیشنٹ آ گیا, ٹریٹ کر دیا, اب وہ ہوتا ہے پیشنٹ بھول جاتا ہے نا, تو میرے خیال سے فالو اپ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب. اور تھوڑا سا بتائیے ٹریٹمنٹ کتنا لمبا ہے اور کتنے دنوں پہ فالو اپ کرانا ہے؟ ڈاکٹر کاشف, جو مرغی کے ٹریٹمنٹ کے لیے اہم بات سمجھنے کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کا دورانیہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے. لیکن صرف یہ بات جب اگر سمجھ آئے نا کہ دوائیاں جسم میں مقدار بناتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بوٹل میں پانی ڈالا, ٹھیک ہے, 2-3 دن کے بعد مثال کے طور پہ آپ نے پانی نہیں ڈالا تو وہ لیول اوپر نہیں اٹھے گا. تو جب لیول اوپر نہیں اٹھے گا دوا دینے کے بعد سے تو دورہ پڑے گا. 2 سال سے 5 سال کا دورانیہ کنٹینیوس میڈیسنز کھانے کا ہوتا ہے مشورہ, کہ اس کے بعد اگر آپ کے دورے کنٹرول ہو جاتے ہیں, 2 سال آپ کو دورے نہیں پڑتے, تو دوا کم کر کے بند ہو سکتی ہے. اچھا, ویری گڈ. ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 ہفتے بھی دوا کھائی, 1 دن دوا مس کی تو دورہ پڑے گا. جب یہ بات سمجھ آئے نا تو پھر اس کے بعد دورے, کیونکہ ہر ایک دورے پہ کوالٹی آف لائف خراب ہوتی ہے, دماغ میں کتنے % سیل کا ڈیمیجز ہوتے ہیں, تو پھر آگے چل کے انٹیلیجنس کم, مطلب بندہ ریٹارڈڈ ہو جاتا ہے, کوئی کام خود نہیں کر سکتا, معاف ہو جاتا ہے. تو صرف دورہ نہ پڑنے دیں, دوائی کھلائیں, بندہ ٹھیک خود ہی ہو جائے گا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب یہ بالکل ٹھیک, سینکڑوں لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے. عبدالستار عیدی ہے, بہت سارے ایسے. عبدالستار عیدی کی خود ان کی ڈاکیومنٹری میں لاسٹ میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں ٹیگرول کی دوا کھاتا تھا, اور اگر وہ کتنے بڑے بڑے کام کرتے تھے, کتنے اسٹریسفل کام کرتے تھے, اور کتنے ایکٹیو رہتے تھے. تو انہوں نے بیماری کو ایک بہانہ نہیں بنایا ہے نا. لوگ تو اس کو ایک سمجھ لیتے ہیں کہ خدا نہ خاصا کوئی اپاہج ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہو گئی. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا تو بتائیے گا کہ مرغی بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یس, بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. دوائی 2 سے 5 سال کھائیں, اس کے بعد زندگی بھر, جیسے 12 سال کی عمر میں مرغی تھی, اب 10 دفعہ ایسا سنا, اب 45 سال کا ہو گیا, شکر الحمدللہ, ایک بھی دورہ نہیں پڑا, کوئی دوا بھی نہیں کھاتے. کیا بات ہے. کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ سے ایز اے نیورولوجسٹ ایک 6 مہینے میں 1 دفعہ یا ہے نا کچھ ایسا آپ سے ایک سمجھے ایک ریفریشر کی طرح ایک او پی ڈی میں آ کر, تاکہ آپ ان کو مزید آگے کی لائف سٹائل بتانے میں ہیلپ کریں, ہے نا ڈاکٹر صاحب. یہ مجھے لگتا ہے, میں ہی سمجھتا ہوں ایز اے ڈاکٹر, اور ڈاکٹر صاحب ول ایگری وتھ می, یہ فالو اپ بہت ضروری ہوتا ہے. اور پلیز کوئی بھی دوائی ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر نہ چھوڑیں. اور آپ کو لگتا ہے بلڈ پریشر صحیح ہو گیا, آپ نے خود دوائی چھوڑ دی, ڈائبٹیز ٹھیک ہوگی, مرغی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مرغی دوائی کو سمجھے فرض ایک دوائی ہے جو آپ کو کھانی ہے, رائٹ ڈاکٹر صاحب. تو یہ ایمفیسس بڑا ضروری ہے. تو ہمارے چینل کے تھرو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ابھی تک آپ نے کتنے کیسز دیکھے, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے مین وجہ کیا ہے مرغی کی اس ایریا میں؟ ڈاکٹر کاشف, اس ایریا میں ڈیلیوری کے وقت ہونے کے بعد بچوں کو پیدائش کے دوران دماغ پہ خون نہیں پہنچا, تو جب اس دورے سے بندہ ایسا معاف ہو گیا, پوری زندگی کرے محنت, اب وہ بسترے پہ رہے گا. لیبر پینس میں 3 دن لیبر میں جو ہے عورتیں گھر پہ درد لے رہی ہیں. یہاں پہ گائنین آپس کا بھی اچھا سیٹ اپ ہے, ڈیلیوری والا وہ والا وقت اچھے سیٹ اپ میں وہ کریں. اگر بچے کو اس وقت کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, نیونیٹل آئی سی یو ہے, نرسری ہے, پیڈیاٹیشین ہے, تاکہ یہ ہے کہ کم از کم وہ والا وقت
ڈیفائن کرتا ہے بچے کی آگے کی لائف. یہ چیز اس علاقے میں سب سے زیادہ کامن ہے, بچوں میں ہونے والی ایپیلیپسی, اور اس میں بھی بار بار ہونے کی وجہ یہی ہے کہ دوائیاں نہیں کھاتے. اور ڈاکٹر صاحب یہ والی بات بھی ہے کہ لوگوں کے دماغ میں بہت یہ کہ دوائیاں ہارڈ ہوتی ہیں یا کیمیکل ہوتا ہے. بھائی ہم سب انسان, میں, ڈاکٹر صاحب, ہر کوئی کاربن, ہائیڈروجن اور آکسیجن کے بنے ہوئے, ہم خود کیمیکل کے بنے ہوئے, رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ تو ہم پہ کیمیکلز ہی ورک کریں گے. آف کورس اس کی ڈوزیج ہمیں صحیح رکھنی ہے. ڈاکٹر قرۃ العین ماشاء اللہ ہماری بہت قابل کنسلٹنٹ ہیں, نیورولوجسٹ ہیں ماشاء اللہ, پیشنٹ کے پاس بہت ٹھیک ہو کے گئے, کیونکہ ڈاکٹر قرۃ العین خیر ٹریٹمنٹ تو دیتی ہی بہت اچھا ہے, لیکن ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب بس ہمیں جاتے جاتے یہ بتا دیجیے کہ آپ کا کیا میسج ہے ہمارے ویورز کے لیے جو ہوم ایڈی چینل دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے آج کے شو میں, کیونکہ میں خود بہت انٹرسٹڈ تھا, مجھے خود بہت ساری باتیں آپ سے اور پتہ چلی, کیونکہ آپ ظاہر ایکسپرٹ ہیں. مرگی کا مرض بہت زیادہ کامن ہے لیکن لا علاج نہیں ہے, اس کے بہت اچھے ٹریٹمنٹ ہیں, اور اس کو لے کے آپ یہ بہانہ نہیں کریں کہ بچہ ہمارا کچھ کر نہیں سکتا. ایسا بھی ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ اس کو پتہ تو مرگی ہے, اسے کوئی کام نہیں کراؤ, یہ نہیں کراؤ, اس کو یہ نہیں کرو, لڑکیاں بیٹھی رہتی کہ شادی نہیں کرو ان کی. تو یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجیے ہمارے ویورز کو. اگر مرگی کا ایک دورہ پڑتا ہے, آپ نے اس وقت اس کو ٹریٹ نہیں کیا, تو کچھ پرسنٹیج دماغ کے سیلز کی اس وقت ہی پرماننٹ ڈیمیج میں چلی جاتی ہے. تو ہر ایک دورہ آگے آگے بڑھتا جائے گا, دماغی طور پہ بندہ معصوم ہوتا جائے. ایکوائرڈ مینٹل ڈسیبلٹی ایک ورڈ ہے جس کا مین کام کیا ہے کہ آپ نے دورے کو روکنے کا ریزن ہی یہ ہے کہ آپ اس دماغ کے سیلز کو آگے آنے والے ڈیمیجز سے بچاؤ. جب آپ گھر پہ اس چیز کو دیکھ رہے ہو کہ بار بار دورہ پڑ رہا ہے, میں نے دوا نہیں دینی کہ دوائیوں کا سائڈ, فلاں نے کہا کہ یہ دوائی اس نے کھائی تھی اور اس کو یہ نقصان ہوا تھا, تو آپ کا بچہ زندگی بھر کی معذوری میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس وقت پھر ورزشوں اور فزیو تھراپی اور خود خیال رکھ کے زندگی, اس کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ آپ کے پاس نہیں بچتا. تو دورہ پڑنے ہی نہ دیں. ایک دوا سے نہیں فرق پڑ رہا تو آج کل تو لیٹسٹ بہت ساری میڈیسنس ہیں جن کے سائڈ ایفیکٹس بھی کم سے کم ہیں. تو دوائیاں کھلائیں, دوائیوں میں دینا اس چیز سے بہت بہتر ہے جب اب آپ اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, اب آپ کا بچہ چل بھی نہیں سکتا. اور یہ بات بھی ہے ڈاکٹر صاحب, نیورون ایک دفعہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ہمیں نیورونز کم سے کم ڈیمیج کروانے, کچھ ہو گئے کسی بھی وجہ سے یا پہلے ڈاکٹر کو دکھانے سے پہلے ہو گئے, تو ہم مزید ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ فوراً لے کر آئیے, آپ کی ایک سٹنگ میں ہی ہم آپ کو A to Z ساری ڈیٹیلز بتا دیں گے کہ آگے کیسے چلنا ہے, کب کیا کرنا ہے, لیکن یہ ہے کہ گھر پہ نہ رکھیں. بے شک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ ٹو دا شو اگین. ڈاکٹر قرۃ العین ہماری کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں جو مرشد ہاسپٹل ہیلتھ کیئر سینٹر میں منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے 6 دن صبح 8 سے 4 بجے تک ہوتی ہیں. یہاں پہ پیشنٹ ایڈمٹ بھی کرتی ہیں, ٹریٹمنٹس بھی کرتے ہیں, اور فالو اپ کے لیے پیشنٹس دیکھتی بھی ہیں. تو آپ کو کسی قسم کا کوئی نیورولوجیکل مسئلہ ہو, اسپیشلی مرگی سے حوالے سے, آپ کسی کو جانتے ہیں تو ہمارے شو کے تھرو ضرور بتائیے کہ کوئی جنات نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی ایسا جادو ٹونا نہیں ہے. یہ آپ کو ایک مرگی کا ایک ایپیسوڈ ہوا ہے جس کو ہم بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. سو بہت بہت شکریہ آج کا شو دیکھنے کا. آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے سوالات کو ہم ڈاکٹر قرۃ العین کے تھرو خود جواب دلوائیں گے, اور پھر سے ڈاکٹر قرۃ العین کو بلائیں گے. ڈاکٹر قرۃ العین ماشاء اللہ نیورولوجسٹ ہیں, ان کے پاس بہت سارے ایسے کیسز بھی ہیں اور ایسے ٹاپکس بھی جس سے بات کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. سائننگ آؤٹ ڈاکٹر کاشف احمد ملک.